بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ دن بھی حج مبارک کے دن ہے۔ حج کا دن آنے میں بس چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ میری اب تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں دوستوں سے گزارش ہے کہ آج سب لوگ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ حج کے دن گزر رہے ہیں، ان دنوں کے اندر کسی بھی دن ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ حج کا دن آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ لوگ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے جائیں گے وہ کام پورا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے جن جن کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہوں گی، آپ کے جن کاموں کو بندشیں لگ چکی ہوں گی، وہ بندشیں ٹوٹ جائیں گی، وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے ان حج کے دنوں میں پڑھ لینی ہے۔ چاہے حج والے دن پڑھ لیں، حج سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تو روز پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جس کام میں آپ لوگ ہاتھ ڈالیں، دنیا کا جو کام شروع کریں، اس میں آپ کو کامیابی مل جائے، اس میں آپ کی قسمت جاگ جائے، اس میں آپ کا مقدر بدل جائے، تو جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ میرے بہت سے بھائی میری بہنیں ہر روز کمنٹس کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ جو بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے ہی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، یا جس کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں وہ پورا نہیں ہو پاتا، وہ اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ ہم بہت پریشان ہیں، کسی کاروبار کو شروع کرنے کا نام لیتے ہیں، اگر کوئی نئی چیز خریدنے کا نام لیتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے ٹونے کروا دیے ہیں، تعویذ کروا دیے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے کام پورے نہیں ہو پاتے۔ تو میری ان تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ ایک تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا والد ہو، آپ کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو جو بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، جس کا رزق کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، انشاءاللہ وہ بھی ماہانہ لاکھوں روپے لے کر گھر میں آئے گا۔ اس تسبیح کی برکت سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور انشاءاللہ اب بھی اگر آپ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا، کیونکہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج کے پہلے عشرے میں جو عبادت کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ دوسرے دنوں میں کی گئی عبادت بھی اتنی پسند نہیں جتنی ان پہلے 10 دنوں میں کی گئی عبادت پسند ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن جو ہوتا ہے وہ سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہوتا ہے، اور ہر رات کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اس قدر اللہ پاک نے اس مہینے کو، ان پہلے 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ خدا کے لیے کسی صورت آپ لوگ یہ دن ضائع مت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنی ماضی کی غلطیاں کوتاہیوں کو بھول کر اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ تسبیح بہت آسان ہے، چھوٹی سی ایک دعا ہے، بس ایک لائن کی دعا ہے جس کو آپ نے تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر پڑھ لینا ہے۔ ماہ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن گزر رہے ہیں، حج سے پہلے یہ حج کے پہلے دن ہی ہیں۔ ان دنوں میں کسی بھی دن آپ لوگ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، باوضو ہو کر اپنے سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، اور تسبیح کے ہر دانے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی۔ یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی۔ تسبیح کے ایک دانے پر جب آپ لوگ ہاتھ رکھیں تو اس پر پڑھیں یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی، پھر جب دوسرے دانے پر ہاتھ رکھیں تو اس پر پڑھیں یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس تسبیح کو آپ نے ختم کر لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ یقین مانو دوستو، یہ ایک تسبیح آپ لوگ پڑھ لیں، پورا سال آپ لوگ اگلا سال جیسے ہی یہ مہینہ آئے گا
پورا سال آپ لوگ یاد رکھو گے کہ پورے سال کے اندر اندر جس کام میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہوگا اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی، جس کاروبار میں آپ لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہوگا اس میں آپ کو دولت ہی دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ دنیا کا ہر وہ کام جس کو آپ شروع کر لیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ ہی یہ عمل پڑھ لیا کریں گے، یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ لوگوں نے حج سے پہلے یا حج والے دن جتنے بھی دن اب باقی رہ چکے ہیں ان میں ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اس کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ پروردگار جو ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے انشاءاللہ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، دولت میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل رزق کے لیے، دولت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بندہ کیا سے کیا نہیں کرتا، پورا دن محنت کرتا ہے، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جاتا ہے، اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو بہتر سے بہتر روزی نصیب ہو جائے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ جائیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ روزی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور آپ چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں اگر اس میں اللہ رب العزت کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو آپ کو روزی کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی روزی روٹی کے لیے، اس میں برکت کے لیے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ یہ عمل یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی اس کو پڑھ لیتے ہیں، یقین مانو کہ اس کام میں آپ کو ایسی کامیابی ملے گی، اتنی برکت ملے گی کہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا پہلے دیکھا ہوگا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، مایوس ہے، گھر میں رزق نہیں آ رہا، غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں سب لوگ آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر رزق عقل و دانشمند سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے بلکہ بھوکے مر جاتے۔ یاد رکھیں رزق عقل اور دانش مندی سے نہیں ملتا بلکہ رزق تو اللہ پاک اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پرندے ہوں، سب کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔